السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا بظاہر تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً وہ حقیقت کا دوسرا پہلو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات کو جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ اس عورت نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جگہ چنی تھی۔ یہاں وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ جو چاہیے وہ یہیں تو موجود تھا۔ وہ کالے غرارے میں ملبوس کالی سی بڑی چادر کا گھونگھٹ گرائے ارد گرد ایک طائرانہ نگاہ دوڑاتی ایک دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جھٹکے سے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ کو سر پر لے لیا۔ اس نے ایک نگاہ پورے گھر پر ڈالی۔ 2 کمروں کے آگے برآمدہ تھا۔ دائیں جانب سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی بوگن ویلا کی بیل تھی ہری بھری۔ کچن برآمدے میں اوپن ہی تھا اور اسے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ بائیں جانب چھوٹا سا اسٹور تھا۔ اس نے گھوم پھر کر سارے گھر کا جائزہ لیا اور پھر ایک کمرے کا انتخاب کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہان آباد شہر سے کافی دور تھا۔ اس علاقے میں بابا شمس کی درگاہ تھی۔ کسی زمانے میں تبلیغ کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ لوگوں کی محبت عقیدت دیکھ کر یہیں رک گئے اور اس گاؤں پر رحمت و خداوندی کی بارش ہونے لگی۔ بیماروں کو شفا ملنے لگی، بے مرادوں کی جھولیاں بھرنے لگیں۔ دور دور تک چرچا ہونے لگا۔ بہت سی کرامات مشہور ہوئیں۔ اب بھی کوئی بیمار پڑتا تو بابا شمس کے دربار پر حاضری دے کر شفایاب ہو جاتا۔ گاؤں کی عورتیں تو ہر وقت حاضر رہتیں۔ ایک ماہ سے اوپر ہونے کو آیا ہے، وہ عورت گلی محلے کی کسی بھی عورت سے نہیں ملی، نہ کسی نے اسے دیکھا۔ بس کرو یار، حد ہوتی ہے، باپردہ ہوگی اور یہ جو جاسوسی ناول پڑھتے ہو یہ اسی کا فطور ہے۔ اسور نے ثاقب کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی جس سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ باقی تینوں بھی اسے شکوہ کینہ نظروں سے گھورتے رہے۔ اسور حیران سا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ایک اونچا ٹیلہ تھا جہاں چاروں دوست اکٹھے ہوتے تھے، اسور، وحید، ثاقب و تجمل۔ چاروں ایک ہی کالج میں پڑھتے اور ان کی دوستی ہو گئی۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ وحید اور اسور کے گھر آمنے سامنے تھے اور ثاقب پچھلے محلے میں رہتا تھا۔ تجمل ذرا فاصلے پر چوک کے نزدیک گلی میں رہتا تھا۔ اب اسور پریشان تھا کہ میں غلط ہوں یا یہ وہم کا شکار ہے۔ اسور کی چیخ پکار سے آنکھ کھل گئی تو دروازے کی طرف لپکا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ اسور نے باہر جھانکا تو چاچی رشیدہ کی بہو رو رہی تھی۔ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کرتی روئی جا رہی تھی۔ وحید بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ بچہ اغوا ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا بچہ محلے سے غائب ہوا تھا۔ اس نے گلی میں نظر دوڑائی، پورا محلہ جمع تھا، لیکن ایک گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ گھر خالی تھا، ابھی چند دن پہلے ہی کرائے پر دیا گیا تھا اور وہ عورت اسی میں رہائش پذیر تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ اسور کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ اب انہیں کھوج لگانی ہوگی اور اب اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب وہ عورت نکلے اور اپنے کام کو سر انجام دے سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ کئی دن انتظار کیا، بالآخر اسے موقع مل گیا۔ اس نے وحید کو میسج کیا اور فوراً اپنے گھر بلا لیا۔ چھت پر آتے ہی وحید نے اسور سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اسور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب تمہاری بات پر یقین ہونے لگا ہے۔ ادھر دیکھو، یہ ساری چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ اسور نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ہاں تو؟ وحید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو یہ کہ ہم اس گھر کی تلاشی لیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ باہر گئی ہے، اچھا موقع ہے۔ وحید نے کہا،
کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ رسک ہے باس، اسور نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر چل، وحید نے کہا، اور وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے چھتوں کو پھلانگتے اس مکان کی چھت پر آ پہنچے جس میں وہ رہتی تھی۔ احتیاط سے وہ سیڑھی سے ایک ایک قدم اترے۔ گھر میں سوکھی بیل کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ ان کا پیر پتوں پہ پڑتا تو سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آوازیں آنے لگتی۔ اسور نے موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ انہوں نے پورے گھر کی مووی بنائی۔ ایک کمرے میں دیے پڑے تھے، اسٹار بنا ہوا تھا جس میں دیے رکھے گئے تھے۔ پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ مووی بناتے بناتے اسٹور میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے ان کا منہ کھل گیا۔ ہڈیاں ہی ہڈیاں، اللہ اکبر، یہ تو انسانی ہڈیاں لگتی ہیں۔ اسور نے آہستگی سے مووی بناتے ہوئے کہا۔ اسٹور کا دروازہ لکڑی کا تھا اور کھلا، اور وہ مووی بناتے رہے۔ تجھے ہی یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وحید نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں سے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو وہ آ جائے۔ چلتے ہیں، رکو ذرا، کچھ اور ثبوت مل جائے، اسور نے تفتیشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈو، پھر میں جا رہا ہوں۔ وحید یہ کہتے ہی تیزی سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتا چھت پر چلا گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ عورت اندر آ گئی۔ اسور نے پھر موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ تھا، اس نے اپنی چادر سر سے اتار پھینکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ یار یہ کیمرے میں نہیں دکھ رہی، بچہ تو نظر آ رہا ہے۔ اسور نے وحید کو کیمرہ گھماتے ہوئے دکھایا، سرگوشیانہ انداز میں کہا، کیونکہ وہ ڈائن ہے اور یہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ وحید اسے کہتا ہوا اٹھا اور احتیاط سے چلتا چھتیں پھلانگتا اسور کی چھت پر پہنچ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسور ڈائن کی شکنجے میں تھا۔ وہ اس کی گردن پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عورت کی لمبی چوٹی سانپ کے بھن کی طرح ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ وحید یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر منجمد سا کھڑا رہا۔ پھر ایک آواز آئی، کسی کو مت بتانا، بتاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ اس کی چوٹی ہوا میں بل کھاتی ہوئی اسور کی گرد لپٹ گئی اور شکنجے میں جکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے گئی۔ وحید اس کے اثر سے نکلا تو ہانپتے کانپتے سیڑھیاں اتر کر دوڑ لگا دی۔ وہ تو بس بھاگ رہا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بابا کی درگاہ پر آ گیا۔ وہ وہاں گرنے والے انداز میں جا بیٹھا۔ درگاہ پر کوئی نہیں تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آیت قرآنی پڑھنے لگا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسور؟ اسور میرے دوست، یہ تم نے کیا کیا؟ اسے اسور کا خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درگاہ کے اندرونی کمرے میں موجود تھا جس کی چھت گنبد نما تھی۔ ایک طرف بابا شمس مدفون تھے۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے سر پیٹنے لگا۔ اسور میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وحید نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کی ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ ادھر وہ اسور کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور اسے پٹکتے ہوئے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اس کے گھر میں گھسنا بہت بڑا جرم ہے، اور تم نے یہ کیا سمجھا تمہارے آنے کا مجھے نہیں پتہ چلتا؟ ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، تمہاری خبر تو میں آ کر لوں گی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے بولی، اور ہاں، تمہارا دوست وہ بھی نہیں بچے گا۔ اسور کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ بھیانک انداز میں مسکراتی ہوئی چلی گئی۔
وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ اچانک اسے روشنی کی کرنیں ایک جگہ سے کمرے میں پڑتی دکھائی دینے لگی۔ وہ اٹھا اور دیوار پر ہاتھ رکھتے روشنی کی تعاقب میں چل پڑا۔ یہ تو کھڑکی ہے، یہ وہی کمرہ تھا جس کی اس نے مووی بنائی تھی۔ اس نے دیکھا دیے جل رہے تھے اور پاس وہی بچہ پڑا جو اس نے چھت پر سے دیکھا تھا، ساتھ ایک برتن پڑا تھا، مگر اسے وہ عورت نہیں دکھ رہی تھی۔ اس نے ایک اور جھرری سے دیکھا، اب وہ دکھنے لگی۔ وہ کچھ پڑھ کر بچے کے کپڑے الگ کرنے لگی، پھر اسے اپنے ہاتھ کو بچے کے عین دل کے مقام پر رکھا۔ اس کے ناخن بچے کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ خون تیزی سے ابل رہا تھا، بچے کا سینہ ادھر چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے دل نکال کر برتن میں رکھا اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اصفر منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا چلا گیا۔ اتنا ظلم، یا خدایا، اس محلے پہ ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رکھتے، کیسے نکلوں میں یہاں سے؟ وہ اٹھا اور دروازہ ہلانے لگا، ہو سکتا ہے کہ جھٹکے سے کھل جائے۔ ادھر مزار پر وحید احتراماً کھڑے ہو کر بولا، آپ کون ہیں بابا؟ میں بابا ہوں، یہیں ہوتا ہوں، جب آتے ہو تو میں دیکھتا ہوں۔ بیٹھو، بابا جی نے اسے بیٹھنے کا کہا اور وہ بیٹھ کر حیرانگی سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی کچھ پڑھتے اور وحید پر پھونک مارتے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ تسبیح لے لو اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لو۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ اس تعویذ اور تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا سامنا کر سکو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے ڈر پر قابو پاؤ۔ تم جتنا ڈرو گے اس کی طاقت بڑھے گی، اس لیے دل مضبوط رکھنا اور خدا سے ڈرو اور اسی پر یقین رکھو۔ وحید نے تسبیح اور تعویذ لے لیا۔ بابا جی آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وحید نہ سمجھتے ہوئے بولا، اصفر کو نہیں بچاؤ گے؟ بابا جی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وحید نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ میری نگری ہے، بھلا میں کیسے انجان رہ سکتا ہوں؟ باہر رکھے گھڑی سے پانی لے لو، اس پر ڈال دینا۔ اب تم جاؤ۔ وحید ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا اور کھڑا سوچنے لگا، وہ بہت طاقتور ہے۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے اصفر کو پکڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھی اترنے لگا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا۔ وحید کو جیسے کوئی بھولی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، مگر اصفر وہاں نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے برآمدے میں چلتا دوسرے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے احتیاط سے کھولا۔ اصفر دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ وحید ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں کھڑکی سے پڑتی روشنی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اصفر دھیرے سے بولا، وحید تم آ گئے میرے دوست۔ اصفر آگے بڑھا اور وحید کو گلے لگا لیا۔ جلدی نکلو ادھر سے تم۔ ایسا کرو یہاں سے نکل کر اپنی چھت پر جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وحید نے سرگوشیانہ انداز میں اصفر کے قریب آ کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ عورت بڑی خطرناک ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں جو اس نے کیا۔ نکلو یار، اصفر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وحید خود کو چھڑا کر اصفر کے گلے لگ کر بولا، خدا حافظ، اور تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بچے کا خون ایک دیے میں ڈال رہی تھی۔ ایک دم اس کی گردن گھوم کر پشت پر آ گئی اور سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اصفر بھی وحید کے پیچھے چلا آیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ دہشت کے مارے کبھی ڈائن کو کبھی وحید کو دیکھتا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرے گھر میں گھسے، ڈائن نے یہ کہتے ہی اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور وحید نے اپنا تسبیح والا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں وحید کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا تو کمرے میں ایک طوفان آ گیا۔
وہ دونوں کمرے میں ہوا کی دوش پر تنکوں کے مانند اڑنے لگے۔ گرد اور مٹی سے دم گھٹنے لگا۔ وحید کے ہاتھ سے تسبیح دور جا گری اور آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا۔ وہ دونوں منہ کے بل گر پڑے۔ ڈائن وحید کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں لہرانے لگی اور بولی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی بند ہوتی سانسوں سے تڑپنے لگا۔ اسفر نے وحید کا یہ حال دیکھا تو فوراً اٹھا اور ڈائن کے بال پکڑ کر رسی کی طرح بل دے کر پاس پڑے چاقو سے کاٹنے لگا۔ ڈائن نے وحید کو دور پھینکا اور اسفر کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ایک آخری بلی رہ گئی تھی اور میں امر ہو جاتی۔ شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اسفر کو گردن سے دبوچ لیا اور گلا دباتے ہوئے اپنا منہ کھول کر اس کی روح کھینچنے لگی۔ اسفر کے ہاتھ سے چاقو گر گیا اور بال بھی چھوٹ گئے۔ وحید گرتے ہی تسبیح ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس کی نظر ایک جگہ پر گری تسبیح پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تسبیح اٹھا کر ڈائن کے گلے میں ڈال دی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر گرنے لگی۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وحید نے جیب سے پانی نکال کر ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس پر گرا دیا۔ وہ فرش پر گر کر چیخنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ صرف تسبیح فرش پر پڑی تھی۔ وحید نے فوراً اٹھا لی۔ اسفر فوراً وحید کے گلے لگ کر بولا، شکریہ میری دوست، اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ صبح وحید اور اسفر بابا شمس کی درگاہ پر حاضری دینے آئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وحید نے تسبیح اور تعویذ بابا شمس کی قبر مبارک پر رکھا اور دونوں ٹیلے کی جانب چل پڑے، جہاں ثاقب و تجمل ان دونوں کے منتظر تھے۔ کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ ثاقب نے انہیں قریب آتے دیکھ کر پوچھا اور وہ دونوں چلتے ہوئے تجمل اور ثاقب کے گلے لگ گئے۔ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ تم دونوں نے کیوں بلایا ہمیں؟ تجمل ان کے چہروں سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا، کل رات بہت بھاری تھی، شاید کوئی نیکی کام آ گئی۔ وحید نے اسفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بابا کی بہت بڑی کرامت ہے، اور بے فکر لوگوں کو کیا پتا کہ کس عذاب سے ہماری جان بچی ہے۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس عورت کا تم ذکر کرتے تھے وہ اصل میں ڈائن تھی۔ اسفر نے ثاقب اور تجمل کو دیکھتے ہوئے کہا، گاؤں کے سارے بچے وہی اٹھاتی تھی، ہم دونوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ثاقب اور تجمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑے۔ تم دونوں نے اس کا خاتمہ کیا؟ تجمل نے کہا اور پھر ہنس پڑا، اور اسفر بے بسی سے وحید کو دیکھنے لگا۔ میں واپس آؤں گی۔ اس وقت موجود سب نے اس سرگوشی کو سنا۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے محلے میں، گلی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب ان سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں قاہرہ خان نے بلوال پور سے بھیجی ہے، اور آپ بھی اپنی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ ہمیں آپ کی کہانی کا انتظار رہے گا۔